کی تالیوں میں کھڑے ہو کر استقبال کریں میاں نواز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی محترم خواجہ سعد رفیق صاحب، میرے بھائی محترم خواجہ سلمان صاحب، محترم میرے بھائی شہباز شریف صاحب، جناب میرے بھائی خواجہ محمد آصف صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم سردار ایاز صادق صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور میرے بھائی رانا مشہود صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے ایک ایسے شخص خواجہ محمد رفیق کی برسی پر آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، جنہوں نے تمام عمر پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور خواجہ محمد رفیق شہید صاحب ہمیشہ غریبوں، مزدوروں اور دکھی انسانیت کے لیے بات کرتے تھے، اور پھر عوام کا استحصال کرنے والی قوتوں کے ہمیشہ مخالف رہے. خواجہ صاحب ایک خالص جمہوری سیاسی رہنما تھے، اور خودداری، دیانتداری اور غریب پروری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو حب الوطنی، پاکستان سے محبت ان کا خاصہ تھی، اور ان کے چلے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جسے آج تک محسوس کیا جا رہا ہے. اس طرح کے بے لوث انسان اور سیاسی رہنما بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ خواجہ رفیق صاحب کے شہادت کے بعد ان کے بیٹے فرزند ارجمند خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر گامزن ہیں. خواجہ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سعد رفیق صاحب کو، سلمان رفیق صاحب کو، کہ میں منظر پہ تو بعد میں آیا، اسکرین پہ بعد میں آیا، لیکن میں آپ کی تقریر بڑی دیر سے سن رہا تھا. خواجہ سعد رفیق کی تقریر بھی میں نے سنی اور باقی حضرات کی بھی سنی، پھر سردار ایاز صادق صاحب کی بھی سنی، لیاقت بلوچ صاحب کی بھی سنی. تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، سبھی اپنا جو مقرر حضرات کی، انہوں نے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہے بہت اچھی طرح سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے اب بات کرنے کی کون سی گنجائش باقی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں، مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے آڈینس بھی نظر آتی ہے، کیونکہ میرا فاصلہ آپ کا ہزاروں میل کا ہے. کبھی یہ آڈینس کو مجھے دکھا دیتے ہیں، کبھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواتینوں حضرات کو دکھاتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی دکھاتے. تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں سب کچھ. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر یہ دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ گامزن ہیں، اور دونوں بھائیوں نے بھی جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف علم بلند رکھا،
जेलों की सख्तियां बर्दाश्त की, जेलें झेली, मगर कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। और मेरे और पार्टी के शहबाज शरीफ साहब के, हम सब के शाना बशाना ये अपना साथ रहे। और एक मुकम्मल इन्होंने माशाल्लाह अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह से रहेगा। मुझे इनकी दास्तान सुनाते हैं मेरे भतीजे यूसुफ अब्बास, जो इनके साथ रहे जेल में, और मुझे उन्होंने बताया कि किस हिम्मत और जवानमर्दी के साथ इन्होंने जेल काटी। वो छोटा बच्चा है यूसुफ अब्बास जो है, वो उसको भी नैब ने खामखा पकड़ लिया। आपको तो मालूम है कि हमारे खानदान के किसी फर्द को उन्होंने स्पेयर नहीं किया नैब ने, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब लोग जो है वो उनके कदम डगमगाए नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें कि क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है, हम वोट को इज्जत दो के नारे पे हम बिल्कुल गामजन रहे। तो मैं मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बहुत अरसे के बाद कुछ मुझे आप चेहरे आज नजर आ रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार कौम ने हमें मैंडेट दिया और पाकिस्तान की खिदमत के लिए चुना। अल्लाह के फजल करम से हम खुशहाली भी लेकर आए, रोजगार के मौके भी मुहैया किए। मैशियत को, ये शख्स बैठे हैं यहाँ पे, इनका नाम मोहम्मद इसहाक डार है, जिनको आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया याद करती है। और आज के भी आप लोग देख रहे हैं, टीवी पे आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहा है, वजीर खजाना कुछ कह रहा है, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं, बात किसी से भी नहीं बन रही। और इस शख्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये भी बेचारा देखें, घर से बेघर हुआ है, क्या कसूर है इसका, क्या किया है इसने, क्या क्राइम कमिट किया है, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है, या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। लेकिन अपने जो है वो घर बार से महरूम कर दिया गया। इनकी भी जायदाद मेरी जायदादों की तरह रहीमियर खान जाए, रहीमियर खान से आप सक्कर जाएं, और फिर हैदराबाद से कराची जाएं, आपको हर जगह पे मोटरवे मिलती है। इधर से डेरा इस्माइल खान से लेके बलोचिस्तान, कोयटा, ये वहां तक आपको मोटरवे मिलती है। गवादर से लेके आपको कोयटा तक मोटरवे मिलती है। वहां पे हाईवे आपको मिलती है, जो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने कभी बनानी तो दूर की बात है, सोची भी नहीं। और भी ये जो गिलगित है, गिलगित से लेके आप स्कर्दू जाएं, वहां से 50 अरब रुपए खर्च करके बेहतरीन सड़क मुकम्मल हो चुकी है। ये तो तारीख नई रकम हो रही है, नई तारीख रकम हो रही है। पता नहीं ये कौन से नए पाकिस्तान की बात करते थे। नया पाकिस्तान तो ये है जिसकी ना सिर्फ हमने बुनियाद रखी बल्कि पाया तकमील तक पहुंचाया, और मोटरवेज के जाल बिछाए, मेट्रोज और ऑरेंज लाइन बनाई है। शहबाज साहब ने जो मेट्रो जो बनाया है, ऑरेंज लाइन बनाई है, बेहतरीन काम किया है। जहां पे बैठे हुए, यहां से मेट्रो भी आपके पास से गुजर रही है और ऑरेंज लाइन भी आपके पास से गुजर रही है। बताएं और क्या चाहिए। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया मुस्लिम लीग नून ने, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। शहबाज साहब ने बिल्कुल सही दास्तान बताई है आपको कि किस तरह से जो है वो हमने कहा, मैंने कहा मीटिंग में फैसला हुआ, मैंने कहा 5 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी। अल्लाह का करना हुआ कि हमने 3 साल में कर दी, लेकिन कमिटमेंट
میں نے ان سب کی, یہ مجھے کہنے لگے, شہباز صاحب کہنے لگے نہیں ووٹ نہیں ملے گا, آپ 1 سال کہیں. میں نے کہا شہباز شریف صاحب 1 سال میں نہیں ہونا, یہ چلے پھر 2 سال کہہ دیں. میں نے کہا 2 سال میں بھی نہیں ہونا تو پھر 3 سال کہہ دیں. 3 سے میں نے کہا نہیں, مجھے 5 ہی کہنے دیں, کوشش کریں گے ہم, پہلے کر لیں تو اگر ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے کہ کہا 5 سال تھا, کر دیا 3 سال میں. لیکن یہ ممکن نہیں تھا بھائی. شہباز صاحب کی ذاتی محنت اگر شامل نہ ہوتی تو لوڈ شیڈنگ کا اندھیرے ختم کرنا ممکن نہیں تھا. اور شہباز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے جو خواجہ سعد رفیق کو داد دی ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ریلوے ٹریک بچھایا وہاں پہ. ان کو بھی شاباش کہ اتنی کم مدت میں ریلوے ٹریک بچھایا, اور ماشاءاللہ یہ اس کو ترقی کہتے ہیں, اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں. دہشت گردی ہم نے ختم کی, ورنہ تو آپ جانتے کہ ملک میں دہشت گردی کا کیا عالم تھا. روز بم دھماکے ہوتے تھے, روز روز, اور کبھی لاہور میں ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ میں ہو رہے ہیں, کبھی پشاور میں, کبھی کراچی میں, کہیں. آپ جانتے ہیں بھائی, جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے. اور پھر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا, انکلوڈنگ کراچی. یہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں, پوچھیں, سب سے پوچھتے ہیں, مجھے پوچھیں, سب سے پوچھیں کس نے پاکستان میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں بنائی؟ یہ شہباز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, اور ان کی ٹیم نے. ہسپتال کنہوں نے بنائے؟ انہوں نے ہسپتال بنائے, اور بہترین ہسپتال بنائے, ایسے ہسپتال کہ اس کے اسٹینڈرڈ کے ہسپتال یہاں لندن میں بھی مشکل سے دیکھنے میں ملتے ہیں, ایسے ہسپتال. اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان, یہ ہے نیا پاکستان. لیکن اب دیکھیں ستم, دیکھیں حالات کا کہ 2000 کے الیکشن آئے, چوری کر دیے گئے, اور نئے پاکستان کے نام پر نااہل, نالائق کھلنڈروں کا ٹولہ وہ اس کو یہاں پہ آ کے پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا, اور عمران خان کو 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا. اور جس نے نام تو نئے پاکستان کا لیا لیکن پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا. یہ ہے اصل حال یہ ہے. سٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو گئی, پاکستان کے قرضے 42,000 ارب تک بڑھا دیے, اور سرکولر ڈیٹ 2800 ارب پر پہنچ گیا ہے. اور ڈالر دیکھیں, ڈالر, یہ شخص تھا ڈالر 100 روپے 105 روپے کا تھا, آج 180 کا ڈالر ہو گیا ہے, 180 روپے کا. اور آج پاکستان کے اندر مہنگائی اور غربت ہے, اندر غربت اور مہنگائی ہے, اور باہر سفارتی تنہائی ہے. یہ عالم پاکستان کا. سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے, سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ 1 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے, بے عزت کر دیا ہے انہوں نے, بے عزت. اور یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں, کل ہی ان سے بات ہو رہی تھی. چائنا نے ہمیں لون دیا ہوتا بڑا پرانا, اور وہ ہر سال رینیو ہوتا تھا. کتنا تھا؟ 1 بلین ڈالر. میں نے ڈار صاحب سے کہا, میں نے کہا ڈار صاحب ہر دفعہ میرا چین کو نہیں دل کرتا کہ میں, چین ہمارا بہت دوست ہے, لیکن میں اپنے دستکوں سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو رینیو کر دیں, لون کو ایکسٹینڈ کر دیں. برائے کرم آپ ذرا تھوڑا سا نکالیں خزانے سے پیسہ, یہ لون پے کر دیں. تو ڈار صاحب کہنے کہ یہ فارن چینج ہے, ہمارے ریزرو میں کمی آ سکتی ہے. میں نے کہا آتی تو آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے آپ ادا کریں. ہم نے وہ پیسے ادا کر دیے, بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس. اور میں نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا, اپنے دستخط نہیں کر سکتا کہ جناب یہ 1 بلین کا ڈالر کا لون آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں. میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا, مانگنا تو درکنار ہے, میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھنا چاہتا, آپ ادا کریں. الحمدللہ انہوں نے 1 بلین ڈالر دیا, ادا کیا, ہم نے چائنا کا شکریہ ادا کیا.
IMF کے پروگرام کو خدا حافظ کہا. یہ کہتا ہم IMF کے پاس جائیں گے, جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. خیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں شاید 100-150 خودکشی کرنے والی رہتی ہے اس کی, تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کرے گا خودکشی. کرتا بھی نہیں ہے, دیکھیں اس میں بھی یو ٹرن لے جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے. سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی. بھائی عالم یہ ہو گیا ہے, ایک لیڈر فون کرتا ہے, ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے, اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں. اور پھر یہاں پہ اپنا سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے اور کوئی ہمارے ہوٹل سے قبضہ کر لیتا ہے. اور PIA کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ PIA اب دنیا میں جا ہی نہیں سکتا, اور PIA کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے PIA کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ملک کی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے, اور ان کے حکومت کے اس وزیر اعظم کا بھی اور اس پورے ٹولے کا پورا حساب ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے, اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلام آباد کے میئر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے. خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے, بدحالی کھول دی ہے آپ نے, ترقی بند کر دی ہے, تنزلی کھول دی ہے آپ نے, اور امن بند کر دیا ہے, بدامنی کھول دی ہے آپ نے, اور زندگی بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے, اور موت کھول دی ہے آپ نے. آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں, جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا, وہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اور گرم پانی میں سوکھی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ, میں نے بھی سنا, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت, صبح اسکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرچیں ڈال کے گرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو ان کو کھلائی, اور تاکہ وہ اسکول چلے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ عالم ہو گیا ہے ملک کے اندر. اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں؟ کدھر جائے, کیا کرے؟ اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, بچوں اور ان کے بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, بچوں کو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے. میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے اپنا منہ چھپا کے, اور جو ہے اس نے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2-3 بچے. ماں کو کہتی ہیں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی. نہیں آپ رو رہی ہیں. امی آپ مت روئیں, ہم نے آپ سے, ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی, بھوکے بچے ہیں. وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ سے ماں رو رہی ہے. امی آپ نہ روئیں, ہمیں بھوک نہیں لگی, ہم ٹھیک ہیں, ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے. اب بتائیں, سننے والا بھی رو پڑتا ہے, اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیں, آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے, یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو 15-16 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا کیا گزارا کر سکتا ہے؟ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, اور کسی کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, عمران خان کے پاس ہے, غریبوں کی آہوں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس؟ کسی کے پاس ہے یہ جواب؟
کہ کروڑوں لوگ بے روزگاری کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ جو گھر ہیں اس کے ان کی پریشانی کا کچھ جواب اس کے پاس ہے؟ عمران کے پاس؟ یہ آٹے اور چینی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں تو ان ماؤں کی آنسوؤں کا جواب ہے جو بیچارے لائنوں میں جا کے آٹا اور چینی خریدتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب آپ کا بجلی کا بل قہر بن کے آپ پہ گرتا ہے تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ کسی کے پاس جواب ہے کہ پٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جبکہ باہر پٹرول سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے؟ بھئی مجھے قوم کو جواب چاہیے ان چیزوں کا. ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا؟ کیا یہ قوم ان پریشانیوں سے جو گزر رہی ہے کسی کو پتہ ہے؟ عمران کو پتہ ہے کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ؟ اور ان لوگوں نے تو آپ کے بچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں تک چھین لی. آپ کے جو آپ کو آج جہاں آپ یہاں سب آئے ہوئے ہیں، یہ سوال آپ کے ہر ایک کے ذہنوں پہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے. آج پورے پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ابھی جو خواجہ صاحب کے والد گرامی نے تو پاکستان بننے کے بعد اپنی جان قربان کی، لیکن جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو خاندان کے افراد تو پورے تھے لیکن پاکستان پہنچے تو گھرانا آدھا رہ گیا تھا، آدھے لوگ اللہ کو پیارے ہو کے شہید کر دیے گئے؟ اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی اور معصوم بچوں کو تلواروں کی دھار پر تڑپتے دیکھا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا، بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی. آپ کے اور میرے بڑے بھی پاکستان آئے تھے، بہت سارے جو پاکستان آئے تھے، ہمارے بڑے بھی پاکستان آئے تھے. تو بھائی کیا ہوا آج پاکستان تباہی اور بربادی کی دلدل میں کیوں دھنس گیا؟ لیکن اس کا جواب بہت سادہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہے جو میں آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں. جواب ہمیشہ یاد رکھیں. یہ اس لیے ہوا کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلا. یہ قانون تو نہیں ہے لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ معاملہ چلایا گیا. یہاں ووٹ کو عزت نہیں ملی. خواجہ آصف کی باتیں درست ہیں، یہاں ووٹ کو پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا آج نام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. یہاں آئین کی تابع داری نہیں ہوئی، حلف کی پاسداری نہیں ہوئی، عوام حق حکمرانی سے محروم رہے. آپ ایسے بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ کا کوئی حکومت لانے میں اور گرانے میں کوئی کردار کبھی نہیں رہا. سب ایک دو چار مرتبہ رہا ہوگا لیکن ان کو بھی چلتا کیا گیا. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، اور عوام کی رائے پر کسی اور کی رائے کا قبضہ رہا، اور قانون موم کی ناک بنا رہا، اور ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی، اور یہاں پر آزادی رائے پر قدغن لگی رہی، اور آئین سے بار بار، جمہوریت سے بار بار اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی. یہ ہیں وہ سوالات کے جواب جو آپ کو ہر شخص بیٹھا ہوا جو اس اجتماع میں اس کو یاد رکھنے چاہیے. یہ ہیں وہ اسباب جو آپ کو کبھی نہیں بھولنے چاہیے. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور بشرطے کہ ہمارے 74 سال کے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سے سبق سیکھ کر تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے، اور ہم سب
तारीख की सिमत में जो है वो खड़े होते हुए, दुरुस्त सिमत में खड़े होते हुए नजर आए। ये है उसका हल, और इसके बगैर दूसरा हल नहीं है। ये सबसे बड़ा हल ये है। मैं नहीं समझता कि किसी को हक पहुंचता है कि आपकी राय को रोकें, आरटीएस बंद करें, इलेक्शन चोरी करें, वोट आपका लेकिन किसी और के बक्से में डाल दें। ये नहीं चलेगा। तो जो कौम अपने माजी से सबक नहीं सीखती तो उसका हाल कभी नहीं संवरता, तो ना उसका मुस्तकबिल सुधर सकता है। आज हम एक असूल पे खड़े हो गए, तो हजूर ये आपको अब मुसम्मम इरादा करना पड़ेगा कि यही हमारा रास्ता है और इसी में हम चलेंगे और इसी से हम खोया हुआ वकार हासिल करेंगे चलकर। तो मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये होगा आपकी ताकत से। आप 22 करोड़ अवाम की ताकत से मुमकिन होगा, और 22 करोड़ अवाम को जो है वो अब खड़ा होना पड़ेगा असूल के लिए, एक नजरिए की खातिर। और वरना खुदा ना खास्ता, जैसे कि अल्लामा इकबाल कह गए, ना समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर दूसरा ये भी याद रखें हमेशा कि ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। और अकबर अलाहाबादी भी कह गया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कह दिया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कहा है कि हाँ अकबर अलाहाबादी ने कहा है कि जीना जिल्लत से हो। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। भाई अब आपने अगर तो मेरी बातें सुनकर रजिस्टर की हैं आपने, तो जरा मैं आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। हाथ खड़ा करके बताएं कि आपने मेरी आवाज को, मेरी बातों को अच्छी तरह समझा है या नहीं समझा है। जिन्होंने समझा है वो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। दो चार है ये, मैं दो चार हाथ ऊपर देख रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। अब वो दो चार ने भी हाथ नीचे कर लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ, आप सबके लिए दाएं और बाएं चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत आराम से, बहुत वाफर इंतजाम है, डिसिप्लिन के साथ